پاکستان کا امن و امان بحال رکھا، ایمبولنسز کو رواں رکھا، ہسپتالوں میں کووڈ-19 کی آکسیجنز کو بحال رکھا، اور اس وقت سوائے لاہور کے ایک یتیم خانہ چوک کے سارا پاکستان کی ٹریفک جو ہے، جس کا سارا کریڈٹ پولیس اور رینجرز کو جاتا ہے، وہ اس وقت کھلی ہے۔ مینلی بات، میں شارٹ بات جو ہے کہ جو پروکرپشن ہے اس کے تحت سگنیچر جو ہے منسٹرز کے ہو گئے ہیں۔ ابھی لا منسٹر اور ہمارے سیکٹری بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے ٹی ایل پی پر جو پر پابندی لگانے کا۔ لیکن اس کے بعد ہم کل آرٹیکل 172 آف دی کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ریڈ ود 112 آف دی الیکشن ایکٹ 217 اور وی آر پرسوئنگ پرسنز انڈر سیکشن 11EE آف دی ATA 1997، اب ہم ریزولوشن کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ ایک کام ہم نے کر دیا ہے پروکرپشن کا، آج نوٹیفیکیشن ابھی جاری ہو جائے گا، اور پھر کل ہم اس ٹی ایل پی کو ڈیزالوشن کے لیے سپریم کورٹ میں ریفرنس داخل کرنے کے لیے کیبنٹ کو دوبارہ بھیجیں گے، کیونکہ یہ فوری طور پر ہمیں اکٹھا بھی بھیج سکتے تھے، لیکن ہمارے اٹارنی جنرل صاحب اور فروغ نسیم نے یہ کہا کہ الگ الگ بھیجیں۔ کل وہ دوسری اسمبلی بھی چلی جائے گی، اور حالات جو ہیں ہم نے پوری کوشش کی کہ بات چیت سے معاملات طے ہوں، بات چیت سے مسئلے حل ہو سکیں، لیکن ان کے ارادے جو تھے وہ بڑے ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں ارادے بڑے خوفناک تھے۔ وہ ہر صورت میں 20 تاریخ کو اپنے ایجنڈے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے تھے۔ 3 دفعہ وہ پہلے آ چکے ہیں، 3 دفعہ ہے یا 4 دفعہ ہے؟ 3 دفعہ، تو اب 4تھی دفعہ بھی وہ آنے پہ بضد تھے۔ اس لیے ہم نے یہ ساری کوششیں اور کاوشیں کی ہیں تاکہ ملک میں امن رہے، اور ملک میں امن و امان کے لیے ہمارے پولیس کے نوجوانوں نے جانیں دی ہیں، اور 580 پولیس والے زخمی ہیں، 30 گاڑیاں جو ہے وہ تباہ ہوئی ہیں، اور مختلف پولیس والے زخمی ہیں۔ میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں، شہداء کے گھر بھی جاؤں گا اور زخمیوں کے پاس بھی جاؤں گا۔ اور آخر میں کنکلوڈ کرنے سے پہلے، کیونکہ میرے 5 منٹ پورے ہو گئے ہیں، قادری صاحب اپنے خیالات۔ شکریہ جناب آپ سب کا۔ اور جس طرح شیخ صاحب نے آپ کو بتایا، تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ میں تو گزشتہ 2 سال سے مسلسل ان کو انگیج رکھا، میں بھی ان کے ساتھ مصروف رہا، اور ہم کوشش کرتے رہے کہ وہ ایک مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی کی طور پہ وہ اس سسٹم میں آئے اور سسٹم بھی ان کو اسی طرح ڈیل کرے۔ اور اس حوالے سے ہماری متعدد ریگولر میٹنگز ہوئی ہے، اور جو بھی ان کے ساتھ رابطے ہو سکتے ہیں گزشتہ 4 مہینے سے، جب سے شیخ رشید صاحب نے وزیر داخلہ کا عہدہ سنبھالا ہے، آپ بھی سرپرستی کر رہے ہیں، میں بھی اس پہ لگا ہوں۔ اور موجودہ جو اسمبلی میں قرارداد کے حوالے سے ہم کبھی اپنی موقف سے یا جو کچھ ہم نے کہا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ قرارداد کا متن کیا ہوگا، ڈرافٹ کیا ہوگا، اس پہ حکومت ایک ایسی ڈرافٹ کی تجویز دے رہی تھی جو کہ اس کے سفارتی مضرات اور بد اثرات کم سے کم تر ہو، اس کی ریپرکشن ملک کے لیے خطرناک نہ ہو، ہم کسی سفارتی محاذ پر اور عالمی محاذ پر کوئی دوسری ایک کرائسس میں نہ پڑ جائے۔ اس حوالے سے ہم ان سے بات کر رہے تھے، وہ ایک اپنا ڈرافٹ جو ہے یا متن اس کو پروپوز کر رہے تھے، اور مین وائل جب ہماری اور ان کی مذاکرات جاری تھی تو بہت سارے باخبر ذرائع، باوثوق ذرائع سے یہ پتہ چلا کہ 20 اپریل کو یہاں پر فیض آباد میں دھرنا دینے کی بھی بھرپور تیاریاں جاری ہے۔
بلکہ ہماری جو آخری ملاقات تھی اس ملاقات سے پہلے انہوں نے اس دھرنے کی کال دی اور کہا کہ 20 اپریل کی شام 12 بجے 5 منٹ کو ہم نے مولانا خادم رضوی صاحب کے قبر پہ جمع ہونا ہے مزار پہ، اور وہاں سے پھر فیض آباد کی طرف لانگ مارچ کرنا ہے اور وہاں پہ دھرنا دینا ہے، جس کو ہم سمجھ رہے تھے کہ اگر مذاکرات ایک کنکلوژن تک نہیں پہنچے تھے اور ایک نتیجے تک نہیں پہنچے تھے، ان کو اس طرح کے ویڈیو دینے کی کوئی ضرورت اور اخلاقی اجازت نہیں تھی، اور ہم نے ان کو یہاں تک آفر کی کہ آپ آ جائیں، ایک ڈرافٹ آپ کا ہے، ایک متن اور ڈرافٹ ہمارا ہے، اسپیکر صاحب سے ایک پارلیمانی کمیٹی اناؤنس کرتے ہیں، اور وہ کمیٹی جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہو، بے شک آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، اس کمیٹی کو قائل کرے دلیل سے اور معقولیت کے ساتھ، اگر وہ ایک ڈرافٹ متفقہ ڈرافٹ لے آتی ہے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بہر صورت وہ کسی طور پر پارلیمانی کمیٹی کو یا اس طرح کی متفقہ ڈرافٹ کو لانے پہ تیار نہیں تھے، اور وہ بضد تھے کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اسی کو مانا جائے اور اسی کو پارلیمنٹ سے منظور کیا جائے۔ تو آخر حکومتوں کا کام، ریاستوں کا کام منت سماجت نہیں ہوتی، لیکن بطور ایک سیاسی جماعت کے، ایک منتخب جمہوری حکومت کے، ہم نے بھرپور کوشش کی ان کو مذاکرات کے ذریعے سے، منت سماجت کے ذریعے سے کسی طرح ان کو سمجھایا جا سکے، منایا جا سکے، جو کہ ہماری ساری کوششیں کامیاب ہوگی۔ اور جب اس کی گرفتاری ہوئی تو گرفتاری تو بہت ساری سیاسی لیڈروں کی بھی ہوتی ہے، مذہبی رہنمائی کی بھی ہوتی ہے، کاروباری شخصیات کی بھی، لیکن جس طرح رد عمل دیا گیا وہ کسی صورت نہ اس کو شریعت کہا جا سکتا ہے، نہ اخلاقی کہا جا سکتا ہے، نہ دینی کہا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ناموس رسالت کی حفاظت اسلامی ممالک کے سب سے اہم رکن پاکستان کا کام ہے، اور یہ دنیا کے ہر فورم پر کرے گا انشاءاللہ۔ میں ایک منٹ سوالوں سے پہلے عمران خان صاحب نے دیکھیں، ایک تو میں نے آج بات واضح کر دی ہے کہ سب کے سامنے کہ پراسکرپشن کا نوٹیفیکیشن ابھی جاری ہو جائے گا، وزراء نے، کیبنٹ نے اپروو کر دیا ہے کہ ٹی ایل پی کو بین کیا جائے۔ اب ریزولوشن کے لیے کل جو ہے آرٹیکل 17(2) کے تحت کانسٹیٹیوشن ود 212 آف دی الیکشن ایکٹ 217، یہ کل کیبنٹ میں دوسری سمری بھی جائے گی، اور جس ہمت اور جس جرأت سے پولیس نے، رینجرز نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے، خاص طور پر وزیر اعظم نے بھی اس کو بہت سراہا، ساری قوم نے اس کو سراہا، ساری قوم نے سکھ کا سانس لیا ہے کہ یہاں اشتعال انگیزی، یہاں دہشت گردی اور یہاں سڑکوں کو اور لوگوں کو اور ایمبولینسوں کو نقصان پہنچانے کی سے لوگوں کی جان چھٹی ہے۔ سو پروسیکیوشن آج، پراسکرپشن آج ہو گئی، اور ریزولوشن کی کل سمری موو ہو جائے گی، وہ بھی 2-3 دن میں ہو جائے گی۔ اب سوال آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ ہم نے کوشش کی کہ مسئلے کو حل کیا جائے، مشکل فیصلہ تھا، تو کیا ارکان چھوٹا سوال سالے کوئی ایسی بھی اور بھی تجاویز تھی مختلف طرح کی، اور کیا پاکستان کے لیے ہم مسئلے پیدا کرنے کے لیے کسی قیمت پر تیار نہیں تھے؟ 55 یا 60 اسلامی ملک ہیں، سارا بوجھ پاکستان پر ڈالنے کے لیے عمران خان نے اس کے باوجود یونائٹڈ نیشن میں اسلام کا اور اسلام کی سربلندی کا جھنڈا بلند رکھا، لیکن امبیسڈروں کو نکالنے کا سارا یورپی یونین اور سارے حالات وہ بڑے پیچیدہ اڑاتے، اس لیے وہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی نرمی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ سخت ہے، میں نے ان کو کہا ذرا سوال کریں نا، آپ چھوڑیں لمبی بات۔ وہ بھی ریزولوشن پہ جا رہے ہیں، جو یہ کیا یہ بھی سوچ سمجھ کے کیا، اور وہ بھی سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں۔ کارروائی ہوگی، کوئی رعایت نہیں ہوگی۔
किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, कोई रियायत नहीं होगी, फैसले अदालतों में होंगे, जो कानून को हाथ में लेगा कानून उसको हाथ में लेगा। शेख साहब फांसी में भी पाबंदियां लगती रही हैं, उसके नाम बदल कर आते रहे। सही कह रहे हैं, हाँ तो आप सही कह रहे हैं। इसका भी हल तलाश कर रहे हैं। इसके हालात को तलाश करने के लिए अभी मैंने फरोग नसीम से और अटार्नी जनरल साहब से ये 11EE को भी बीच में डाला ताकि शख्सियतों पे भी मसला हो। देखें, किसी के साथ नरमी की बात कहीं पे नहीं है। हमारी सबसे पहली कमिटमेंट जो है वो पाकिस्तान है, सबसे पहला अहद पैमान जो है हमारा पाकिस्तान। और एक बात, नूरुल हक कादरी ने सारी जिंदगी तो एक दीन की खिदमत में गुजारी। मेरे जैसे गुनाहगार इंसान से ज्यादा किसी ने खत्म नबूवत में या नमूस रसालत में, ये तो 2016 में आया है, 17 में कोई कुर्बानी दी है तो उसका नाम सामने लाए। ये कौम को डिफरेंट तरीके से मुश्तइल करके इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाने का एजेंडा कभी कामयाब नहीं होगा। जी एजाज पाकिस्तान से निकलने का जारी हुआ। दूसरा जुम्मे को इतवार को खतरा है देखिए, कोई चीज नहीं लग रही। इंशाल्लाह यही पुलिस और यही रेंजर्स हैंडल करेगी और अल्लाह के हुक्म से फ्रांस के तमाम शहरी यहाँ पे महफूज हैं, कोई खतरा नहीं है। जी एजाज, इसके बाद एजाज के बाद दो छोटी छोटी बातें शेख साहब। एक तो ये कि क्या करारदाद आप लेकर आ रहे हैं, दूसरा ये कि इस सारे मामले को आपने बैन करके खत्म कर दिया, कानूनी एतबार से तो ये खत्म हो गई, लेकिन असल जो चैलेंज है वो पुलिस के लिए है, जिन्होंने आगे भी इनसे निपटना है कि ये मुख्तलिफ रंग इख्तियार करेंगे। तो क्या पुलिस को एम्पावर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज और दूसरी चीजों की कोई वाज़ेह पॉलिसी? मैंने आज प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा कि पुलिस को सोर्सेज दिए जाएं और जो लोग जख्मी हुए हैं उनकी स्पेशल उनके लिए कोई इमदाद की जाए। पुलिस वालों के यहाँ तनख्वाहें जो हैं सारे लोगों की तनख्वाहों की तरह वो भी मुतासर हैं। ये सारी बातें तो प्राइम मिनिस्टर साहब से मैंने की हैं। इंशाअल्लाह ताला इस बजट में इजाफा करेंगे, लेकिन पुलिस और रेंजर्स ने जो कुर्बानियां दी हैं इसको मैं सलाम पेश करूँ। करारदाद तो अभी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, इसका प्रोसिक्यूशन कौमी असम्बली में कोई करारदाद नहीं। कौमी असम्बली में एजाज ने अच्छा सवाल किया है, कोई करारदाद नहीं आया। सर्कुलेशन से सारी काबीना तकरीबन दस्तखत कर चुकी है। अभी मैंने आने से पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस से पहले पूछा था आजम खान से, उन्होंने कहा दस्तखत मुकम्मल हो चुके हैं। प्रोसिक्यूशन के दस्तखत प्रोसिक्यूशन के मुकम्मल हैं। डिसोल्यूशन के लिए कल दूसरी असम्बली भी भेज दें। तीन जो कान है उनका क्या करेंगे जो सिंध असम्बली में तो बढ़ रहे हैं अभी तो पहले में तो वो मुतासर नहीं होते, रेजोल्यूशन में वो मुतासर होंगे। थैंक यू वेरी मच। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।